بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین کرام، السلام علیکم۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ نوزادہ اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر نو مسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکزی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کہیں مرکزی خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ ان کٹھن حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کو خیر بات کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق کے دلیرانہ اور سرفروشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے ارتداد کے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پرآشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو کیسر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم بالجزم کر لیا، اور صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری تکہ بوٹی ہو جائے، اور اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، گرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ آپ کی اس دل نشیل تقریر پر صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید نے پوچھا۔ اس نے بڑے طمطراق سے جواب دیا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے۔ وہ غزوہ موتہ میں آپ کے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنات عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے ماورا مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں؟ ایسے پہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیں۔ ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے اسکارف اٹھا کر دو طویل مینڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ کے سامنے رکھ دی اور بولی، لو یہ مینڈیاں، اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب تو جوان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام ہبہ کر دیا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے اور انہوں نے پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی مینڈیاں دی تھی۔ حضرت اسامہ چلا اٹھے، اچھا تم اس ذات الاقال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موتہ میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند میسرہ ہوں۔ چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اسے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائم پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفۃ الرسول ابوبکر صدیق کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شہ سوار وہی ذات الاقال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی، اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ نے اسے فنون سپہ گیری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو ذات الاقال نے شجاعت و بصالت کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے پشتے لگا دیے
مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا ستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ نے لشکر اسلام کا احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات الاقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان، کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے جلوہ میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصراً فنون سپہ گیری سکھائے اور اجازت دے کر اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی ادائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی، مبادا کہ دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے ذات الاقال بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل بیٹے جیسے جانباز ہو، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں، نہ زیر کر سکتے ہیں۔